وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام گزشتہ 21 سالوں سے اسی تاریخ کو اور اسی جگہ پہ منعقد ہو رہا ہے. ہمارے عزیز بھائی محمد ابراہیم توحیدی ان کی برادری کے دوسرے احباب جماعت کے ورکر علاقہ بھر کے علماء ان سب کی محنت اور جد و جہد کا یہ نتیجہ ہے جو آپ سب کے سامنے. مجھے آج بڑی شدت سے ایک شخصیت کی کمی محسوس ہو رہی ہے. وہ ہمارے
بھائی مولانا محمد عبداللہ تھے۔ انتہائی مخلص ہمارے بھائی ابراہیم توحیدی کا دایاں بازو، اس سٹیج کی زینت اللہ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے ان کی اگلی زندگی آسان فرما دے۔ ہمارے ملک میں دو مذہبی طبقے ہیں۔ جو ربیع الاول کے مہینے میں اپنے اپنے انداز اور ذوق کے مطابق امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک طبقے کا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے آقا کے میلاد کا جشن منانا ہے۔ جھنڈیاں لگانی ہیں، بازار سجانے ہیں، لائٹنگ کرنی ہے، بھنگڑے ڈالنے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو میرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہم نے جشن نہیں منانا، نبی کا مشن سنانا۔ سبحان اللہ، مشن نبی کا، سبحان اللہ۔ دوسرے طبقے کے جو ہمارے احباب ہیں یہاں بھی اس طبقے کا میرا کوئی بھائی عزیز یا بزرگ تشریف لایا ہو، ہر قسم کے جذبات سے ہٹ کے وہ میری گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں۔ یار چپ کرا دینا بندیاں، منتظم خود شور پا رہے ہیں۔ انہوں گیٹ تو ہٹا دو تو سکون ہو جائے گا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ دوسرے طبقے کے میرے احباب یہی تقریر میں نہیں کرنی، یہ چپ کریں گے تو میں کروں گا۔ کہاں ہے منتظم سارے یار؟ کیا تماشا انہوں نے بنایا ہے؟ یہ منتظم ہیں۔
بڑے ٹھنڈے مزاج سے وہ میری گفتگو کو سنیں گے. میں کسی کو زج نہیں کروں گا، کسی مسلک پہ ہٹ بھی نہیں کروں گا، کسی کا تمسخر نہیں اڑاؤں گا، تضحیک نہیں کروں گا. جن احباب نے اپنی تقریروں، خطابتوں، جلوسوں اور بیانات کا سارا زور اس بات پہ صرف کیا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، آپ کا میلاد ہوا اور آپ کا میلاد منانا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. میں دست بستہ ان احباب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے آقا کے وقت سے لے کے آج تک کوئی شخص اس کائنات میں ایسا آیا ہے جس نے میرے نبی کے میلاد کا انکار کیا ہو؟ ذرا جواب دیجئے، ذرا بولیے میرے ساتھ. کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی منافق، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی مجوسی، مکے کا ابو جہل ہو، عتبہ، شیبہ، ابو لہب ہو، کوئی ایک شخص بھی آج تک میرے نبی کے میلاد کا منکر نہیں آیا. تو میرا پہلا سوال یہ ہے، جس چیز کا منکر ہی کوئی نہیں کائنات میں، آپ بار بار اس کا تذکرہ کر کے آخر منوانا کیا چاہتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال ہے ان لوگوں سے، علماء تو شاید میری بات کو کیچ نہ کریں، لیکن عوام سادہ مزاج، سادہ لو ہوتے ہیں. میرا دوسرا سوال ہے ان لوگوں سے، میرے آقا نے 13 سال مکے میں مار کھائی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی، میرا نبی خون میں نہا گیا، راستے میں کانٹے بچھنے لگے، گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، پتھروں پہ گھسیٹا گیا، لوگوں نے کہا کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے. میرے نبی نے 13 سال مکے میں مسلسل مار کھائی تھی. خدا کے لیے بولو، اپنا میلاد منوانے کے لیے یا مشن منوانے کے لیے؟ میرا نبی یہ منوانا چاہتا تھا کہ مانو میں پیدا ہوا ہوں. میرے نبی کی تگ و دو یہ تھی کہ تسلیم کرو میرے والد کا نام عبداللہ ہے، میری ماں کا نام آمنہ ہے، جس عورت کا میں نے دودھ پیا ہے اسے حلیمہ کہتے ہیں، میں ربیع الاول میں پیدا ہوا، فلاں مکان میں پیدا ہوا. میرا نبی یہ ساری مار، تکلیف اور مصیبت برداشت کر رہا تھا اپنا میلاد منوانے کے لیے. زور سے بولو، زور سے بولو، انصاف کی بات ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. میرے تیسری بات کا جواب دیجئے. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹا،
زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی گئیں، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، سمیہ کو مکے کے چوراہے پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ میرے نبی کے یاروں نے مکے میں مار کھائی، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹے۔ بلال منوانا چاہتا تھا، مکے والوں مانو ہمارے نبی کا میلاد ہوا ہے، مکے والوں مانو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، مکے والوں مانو ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، بلال تپتے ہوئے کولوں پر میرے نبی کا میلاد منوانے کے لیے نہیں لیتا تھا، میرے نبی کا مشن منوانے کے لیے لیتا تھا۔ جس مشن پہ تم نے پردے ڈالے، جس مشن کو تم نے چھپایا، اشاعت التوحید نے لوگوں کو بتایا، ہم نے وہ مشن بتایا۔ وقت ملا تو میں تھوڑی سی اس پہ روشنی بھی ڈالوں گا۔ میرا تیسرا سوال ہے، میرے نبی نے مکے سے ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، صحابہ نے اپنے گھر بار چھوڑے، کاروبار اور دکانیں چھوڑیں۔ ہجرت اس لیے ہوئی تھی کہ وہ منوانا چاہتے تھے کہ مانو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، مانو ہمارے نبی کا میلاد ہوا ہے، اس لیے ہجرت کی گئی تھی۔ زور سے بولو یار۔ پھر میرے نبی نے جنگ لڑی، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، طائف، تبوک کا سفر۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ شہید ہوتے رہے، کٹتے رہے، خون بہتا رہا۔ یہ بدر، احد، خندق، خیبر، طائف اور حنین اس لیے لڑی گئی تھی کہ صحابہ منوانا چاہتے تھے، مانو ہمارے نبی کا میلاد ہوا ہے، مانو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، مانو انہوں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، مانو ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے قبیلے کا نام ہاشم ہے، اس لیے قربانیاں دی تھی؟ بولو، نہیں تھی قربانیاں۔ اس لیے صحابہ نے قربانیاں دی، جنگیں لڑیں، مارے کھائیں، ماں کو ذبح کروایا، نبی کا میلاد کا جشن منانے کے لیے نہیں، محمد کا مشن منانے کے لیے۔ اسی مشن ہی سے تو میرے نبی کی سیرت شروع ہوتی ہے۔ جس زمانے کی تم باتیں کرتے ہو، میلاد کی، میلاد کے بعد کی، تو بولو نا، کیا میرے نبی نبوت کے ملنے سے پہلے حسین نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جمیل نہیں تھے؟ گناہوں سے پاک نہیں تھے؟ سارا مجمع ایک دفعہ بولے یار۔ میرا نبی نبوت کے ملنے سے پہلے حسین بھی ہے، آسن بھی ہے، جمیل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اشرف بھی ہے۔ میرا نبی نبوت کے ملنے سے پہلے ان کی زلفیں بھی خوبصورت ہیں، ان کے ابرو بھی خوبصورت ہیں، ان کے خد و خال بھی خوبصورت ہیں، حیا بھی ہے، شرافت بھی ہے، معصومیت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ لیکن اوہ تلا گنگ کے لوگوں، یہ سارے اوصاف میرے نبی میں موجود ہیں، مگر میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا۔ کہ مکے میں کوئی آدمی رہتا ہے جس کا نام محمد ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ان تمام اوصاف کے باوجود حسن بھی، جمال بھی، اخلاق بھی، اوصاف بھی، تعریفیں بھی میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ پھر
جب میرے نبی نے اپنے مشن پہ کام کرنا شروع کیا تو میرے نبی کے نام کی دھومیں فرش پہ نہیں عرش پہ مچ گئی تھی. پھر ہر طرح محمد محمد ہونے لگ گیا تھا. عروج میرے نبی کو ملا ولادت سے یا مشن کے سنانے سے؟ ولادت ہو گئی، حسن بھی ہے، جمال بھی. کوئی نہیں جانتا مکے سے باہر میرے نبی کو. مکے والوں نے کہا نبی بننا ہوتا تو مکے کا کوئی چودھری بنتا، سردار بنتا. تجھے رب نے نبوت دینی تھی، سرداری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سردار اور ہیں، مکے کے چودھری اور ہیں. یہ تانا مارتے ہیں تین نبوت ملنی سی کسی چودھری کو ملتی، سردار کو ملتی. میرے رب نے کہا تم دنیا کی چودراہٹ کی بات کرتے ہو، جو مشن میں اپنے نبی کے سپرد کرنے لگا ہوں وہ سرداری اس کو دنیا میں بھی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی حاصل ہوگی. تم دنیا کی چودراہٹ کو بات کرتے ہو، جو مشن میں انہیں دینے لگا ہوں. کیسر و کسرا، روم و ایران کے بادشاہ جب تک اس کے پیچھے نہیں چلیں گے تو کامیابی ان کو بھی نہیں ملے گی. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ مشن منوانے کے لیے. مشن میرے نبی کا کیا تھا؟ میں صرف اس میں دو باتیں ذکر کروں گا. پہلے دن مشن تھا میرے نبی کا، صفا کی پہاڑی پر میرے نبی نے اپنا مشن 4 حرفوں میں پیش کیا. قولو، موحدوں کی تو گونج آنی چاہیے یار. لوگ اندھیرے کمروں میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. ہم نے تو لوگوں کو الہ کا معنی سمجھائے، تو موحدوں ذرا گونج آئے نا. قولو لا الہ. کیسے بیان کروں یار؟ ایک جملہ سنانے لگا ہوں حضرت شیخ القرآن کا رحمت اللہ علیہ، تفسیر کے میرے استاد تھے. سنیے گا اور مزہ لیجئے گا. کراچی سے مہمان آئے، جمعے کا دن تھا. مہمانوں نے کہا جی بڑی مدت کے بعد آئے ہیں جی، آج جمعے دی تقریر توحید سناؤ جی، توحید سناؤ. شیخ نے بات شروع کی، مزہ آ جائے تو شیخ کو دعائیں دے دے. شیخ نے کہا میرے کچھ دوست کہتے ہیں کہ میں 1 گھنٹے کی تقریر میں توحید سناؤں، مسئلہ الہ سناؤں. یہ مسئلہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 950 سال چاہیے. اس مسئلے کے لیے کتنی مدت چاہیے؟ 950 سال. میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ الہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ معبود ہے. ٹھیک ہے. اللہ عبادت کے لائق ہے. اللہ غائبانہ پکارے سننے والا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، الا اللہ بعد میں ہے. پہلے کیا ہے؟ لا الہ. پہلے نفی، بعد میں اس بات. یہاں کوئی جدید تعلیم یافتہ نوجوان آئے ہوں، لوگ آئے ہوں جو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اور تقریر میں لہجہ منفی نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مثبت ہونا چاہیے.
مثبت ہونا چاہیے. اس کے لیے کئی فارمولے پھر ان لوگوں نے گھڑے. ان میں ایک فارمولہ یہ تھا، تو میاں اپنی نبیڑ جتھے کوئی لگا ہویا، تجھے پرائی کیا پڑی، تجھے پرائی کیا پڑی. نہیں میرے بھائی، ہمارا کلمہ اس کی ابتدا اس بات کے رنگ میں ہوئی کہ نفی کے رنگ میں؟ زور سے بولو. لا. جن لوگوں نے آپ میں سے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تقریریں سنی ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ بیان کرتے تھے، وجد آ جایا کرتا تھا، وجد. لا کوئی نہیں. شیخ کی نقل اتارنے لگا ہوں یار. نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل میں کتنا مزہ ہو. لا کوئی نہیں. حالانکہ نبی بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، سر بفلک پہاڑ ہے، آتشی کرنوں والا سورج ہے، پانی ہے، آگ ہے، شجر ہے، حجر ہے، قبر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، عرشی ہیں، فرشی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، سب کچھ ہے. مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا لا الہ، نبی ہے پر الہ کوئی نہیں. نبی ہے پر الہ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، خطیب اسلام علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ. نبی ہیں. جمعیت عطا اللہ بندیالوی، جمعیت عطا اللہ بندیالوی. یہ کوئی نواں نعرہ کڈے اینجے یار رولا پہ جیسے. لا کوئی نہیں. کوئی نبی بھی الہ نہیں، کوئی ولی بھی الہ نہیں. موحدوں کی گونج آنی چاہیے یار. اور جب دھرتی پہ رب کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے. میری وحدانیت بیان ہو رہی. بولو نا پھر تمہارا نام بھی لکھا جائے. کوئی نبی الہ نہیں، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، الہ نہیں. میں قرآن کا طالب علم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں نے قرآن اس شخصیت سے پڑھا تھا جس کا نام آج بھی موحدین کے سامنے آئے تو سر فرتے عقیدت سے جھک جاتے ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. اور تفسیر بھی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھی تھی. میں جو کہہ کے جاؤں گا اس کا ذمہ دار ہوں. سرگودا نہ آ سکو، یہ ہمارے عزیز ہیں، اس مسجد کے خطیب ہیں مولانا ہارون صاحب، ان سے رابطہ کر کہ بندیالوی یہ بات کہہ کے گئے، اس کی دلیل دو. تمہیں وہ دلائل نکال کے دکھائیں گے. تمہیں وہ دلائل ہمارے کسی عالم سے رابطہ کر لیجئے. الہ کا معنی کرنے لگا ہے بندیالوی. لا الہ الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا عالم الغیب ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا متصرف ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں. ان کا سزاوار ہے تو صرف کون ہے؟ اچھا پیچھے تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے،
آگے آگے تھوڑی ہمت کریں تاکہ پیچھے لوگوں کو جگہ مل سکے، باہر لوگ دھوپ پہ کھڑے ہیں، تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، ہمت کریں جی تھوڑا سا۔ کوئی نیا بندہ آیا ہو، کوئی میرا نیا بھائی آج آیا ہو، اسے الہ کا مفہوم سمجھ نہ آ رہا ہو، الہ کسے کہتے ہیں، الہ کون ہوتا ہے، تو بندیالوی بیان کرنا چاہتا ہے الہ کا مفہوم، اور سمجھائے گا 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی پوری توجہ درکار ہے، میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیے، میرے اشاروں کو سمجھتے جائیے۔ دریا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی میں ایک پیغمبر ہے، بولو تو صحیح یار۔ اور کبھی کبھی چھپا کے بات کی جائے تو اس میں لطف بڑا آتا ہے۔ دریا ہے، اس میں کشتی ہے، کشتی میں ایک پیغمبر ہے، کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں آئی، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے، قرآن اندازی کرو، قرآن اندازی کی تو نام کس کا نکل آیا؟ لوگ کہنے لگے نہیں یار، چہرہ دیکھو، چہرے کی معصومیت دیکھو، پھر اوپر سے نورانیت دیکھو، یہ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہے۔ دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، بھلے مانس، کہنے لگے نہیں یار یہ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل نہیں ہے یہ۔ شکر ہے اس ویلے تسی کوئی نہیں سی، تساں قرآن اندازی بھی کوئی نہیں سی کر، تسی کہنا سی یہ سارا فطور ہے ہی مولویاں دا، اسے نو سٹو۔ اچھے لوگ تھے، کہنے لگے نہیں، نام تیسری بار قرآن میں پھر کس کا نکلا؟ میرے والد صاحب یہاں ایک جملہ کہا کرتے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ لوگ اپنے والدین کے گیت بڑے گاتے ہیں، میں نے کبھی اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا، ورنہ میرے والد بھی مولانا حسین علی کے شاگرد تھے، اور میری تو والدہ بھی مولانا حسین علی کی مرید تھی، اور میرے نانا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد، اور میرے دادا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد، اور میرے پردادا وہ استاد تھے مولانا حسین علی کے، فارسی انہوں نے بندیال میں پڑھی تھی میرے پردادا سے۔ لیکن چلو یہ آباء و اجداد کا تذکرہ نہیں کرتے، پدرم سلطان بود کچھ نہیں ہوتا، پدرم کسان بود، میرے خیال ہے تسی سمجھو، صرف انہوں نے کک سمجھ نہیں۔ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، یہ کوئی تعارف نہیں، یہ کوئی تعارف نہیں۔ پدرم کسان بود، میرا باپ ایک کسان تھا، مجھے دیکھو میں کیا ہوں، یہ اصل تعارف۔ میرے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، لطف آئے نا تو ان کے لیے دعا کر دینا، سبحان اللہ کی گونج آ جائے، لطف آ جائے مجمع۔ تیسری میری کورج نہ نکلے حضرت یونس دا، گل اینج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ بہوے تے کشتی ڈبدی ہے، تے پیغمبر نو کشتی جو کڈھو تے کشتی بچدی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اے لوگوں کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار۔ تکبیر۔ شیخ القرآن مولانا محمد امیر بندیالوی، علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ لوگوں نے کیا پھینکنا تھا، حضرت یونس نے چھلانگ لگائی، اللہ نے ایک مچھلی سے کہا ادھر آؤ، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، کانٹے ہضم،
میرے نبی کو لقمہ بنا تے میرے نبی دا ایک وال بھی ڈنگا نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جا تے پیٹ چ لے کے ترے بھی نہ پئی کہ دائی میرے نبی نو ہچکولے نان تھلے جا کے بہ جا۔ بس اب ہے بات سمجھنے کی، موحد لوگ تو بہت جلدی سمجھ جائیں گے، کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو اللہ کرے ان کو الہ کا معنی سمجھ آ جائے، اللہ کرے الہ کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ 3 اندھیروں میں حضرت یونس بولے مولا مچھلی کے پیٹ میں سے میری پکارے تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، مولا اس جیل کا پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں، مچھلی کے پیٹ سے باہر لانے والا کوئی نہیں، مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں، اس مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت یونس نے کہا نا، نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، حضرت یونس نے نہیں کہا مولا میری پکارے تیرے سوا کوئی نہیں سنتا، مولا اس مصیبت کو تیرے سوا دور کوئی نہیں کر سکتا، نہیں کہا، نہیں کہا۔ حضرت یونس نے ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جڑا مچھلی دے پیٹ دے وچوں پکاراں سنے نا اس نو کی آکھدے نے، جو مصیبتیں دور کر دے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہ۔ یہ الہ کا تو معنی سمجھنا ہے، ضربے لگانا تو آسان ہے، ضربے لگانا تو آسان ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدا دی قسم ہے میں بھی سرگودے چ لان لگ جاواں نا تے مولوی ہارون صاحب اتھے لان لگ جان نا، اے جدہ تلگنگ دے بازار جان نا لوگ کہیں گے حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، ساڑھے ہاتھ بھی چمن لوگ، ہمیں بھی حضرت حضرت کریں لوگ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تیرے لوگ ہاتھ چوم دیں تے میں جڑے پرانے قلعے چوں راجہ بازار آنا تے میں ویکھ کے لوگ کہنے تو حضرت شیخ کر کیوں میں انہاں دی ماں ماری۔ پھر حضرت شیخ کا ایک جملہ یار سنو، آج پتہ نہیں اکابرین کے جملے کیوں ذہن میں آ رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا بند کمرے اچ لیٹاں بند کر کے میں نہ دس الہ میں نہ دس، پھر میں دیکھوں تیری تقریریں کتنے لوگ سنتے ہیں، پھر میں دیکھوں کتنے لوگ تیرے ہاتھ۔ فعلم انہ لا الہ الا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد ہیں، جنہوں نے مجھ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ان کے وہ پردادا استاد۔ آپ میں سے جو طالب علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ کسی نہ کسی نسبت سے مولانا حسین علی کے شاگرد ہیں نا، کسی نسبت سے، کوئی براہ راست، کوئی ان کے شاگردوں کا شاگرد۔ پھر مفسرین کیا معنی، فعلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جان لے، فعلم کا کیا معنی؟ جان لے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ فعلم جان لے۔ مولانا حسین نے کیا معنی کی؟ مزہ ہی آ گیا، واہ مولانا حسین علی۔ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سمجھ کے پڑھ، فعلم سمجھ کے پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نبوت کا پہلا دن ہے۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ زور سے بولو، یہ نبوت کا پہلا دن ہے۔ آیا نبوت کا آخری دن زندگی کا، میرے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں، بیماری ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے،
میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. پہلے دن کیا کہا تھا؟ شاباش. پھر 23 برس کیا کہا؟ آج آخری دن ہے. آج پھر کیا کہا؟ آج پھر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی تلخیاں ہوتی ہیں، موت کے سکرات ہوتی ہیں، وہ مجھ پر بھی طاری ہو گئے. لا الہ الا. اگر علماء توجہ کریں اور ہمارے موحد احباب توجہ کریں تو میں ان دو جملوں کا آپس میں جوڑ لگانا چاہتا ہوں. ان کو بھی آواز جا رہی ہوگی، بس میں ختم کر لگا ذرا گڑبڑ نہ ہو جائے. جتنے تھے کوئی کھلوتا ٹھیک کھلوتا انشاءاللہ ماشاءاللہ. میں جوڑ لگانے لگا ہوں ان دو جملوں کا. کیا؟ لا الہ الا اللہ ان للموت. کیا جوڑ ہے؟ ذرا جوڑ سنو جی. پہلے دن کہا قولوا لا الہ، دلیل کوئی نہیں دی. پہلے دن اس پر دلیل کوئی نہیں. آج نبوی زندگی کا آخری دن ہے. آج پھر میرے نبی نے کہا لا الہ. آج ساتھ دلیل بھی دی ان للموت سکرات. آج دلیل بھی دی. کیا دلیل دی؟ مولا تیرے سوا الہ کوئی نہیں. اگر تیرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو یقیناً میں محمد ہوتا. زور سے کہو صلی اللہ. مولا اگر تیرے سوا کوئی معبود بننے کے لائق ہوتا تو میں آمنہ کا لال ہوتا. کہ میں صرف نبی نہیں ہوں، امام الانبیاء ہوں. نبی پاک کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں. اب تو سبحان اللہ بنتی ہے نا. کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی عظمت نہیں بیان کی. میں صرف نبی نہیں ہوں، امام الانبیاء ہوں. میں صرف رسول نہیں ہوں، خاتم النبیین ہوں. پھر میں رحمت للعالمین ہوں. پھر میں شفیع المذنبین ہوں. پھر میں صاحب قرآن ہوں. پھر میں صاحب معراج ہوں. پھر میں حوض کوثر کا ساقی ہوں. پھر میں لواء الحمد کا حامل ہوں. پھر میں مقام محمود کا دولہ ہوں. میں سارے اولین آخرین کا سردار ہوں. سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا قدر ہوں. اتنی عظمت والا کہ جس زمین پہ قدم ٹکا دیتا ہوں رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جایا کرتا ہے. اتنی عظمتوں والا. مشن محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ. خطیب اسلام علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی. اتنی عظمتوں والا کہ فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اتنی عظمتوں والا، اتنی عظمتوں والا کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کے اپنے ممبر تک آتا ہوں تو جس راستے کو طے کر کے آتا ہوں اسے رب روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھتا ہے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. تاجدار ختم نبوت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ بندیالوی. ساری عظمتیں مجھے حاصل ہیں، سارے اوصاف مخلوق کے مجھے حاصل ہیں. سب سے اعلیٰ میں،
سب سے اولا میں، سب سے برتر میں، سب سے بالا قدر میں۔ اور لوگوں، اللہ کے سوا اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا تو میں ہوتا، اور اگر میں الہ ہوتا تو موت کی تلخیاں مجھ پہ کبھی نہ آتی۔ موت کی تلخیوں کا مجھ پر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ آیت الکرسی میں رب نے اپنی الوہیت کی کیا دلیل دی؟ یہی دلیل دی۔ پڑھیے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی، یہی دلیل تھی۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کے انتقال کے بعد جو خطبہ دیا تھا، رب کی الوہیت پر انہوں نے یہی دلیل دی۔ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات۔ جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان کے معبود پر موت آ گئی ہے۔ کیوں بھائی؟ حضرت صدیق اکبر خطبہ کن کو دے رہے ہیں؟ صحابہ میں کون تھا جو نبی پاک کو معبود مانتا تھا؟ کون تھا؟ خطابت ہے نا ابو بکر کی، رنگ ہے نا خطابت کا۔ کہنے لگے یہ تم تلوار لیے کھڑے ہو، جو کہے گا نبی پاک کا انتقال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا۔ تمہیں شک ہو گیا ہے؟ معبود مانتے ہو؟ معبود مانتے ہو تو پھر کہو کہ انہوں نے موت کا جام نہیں پیا۔ اور اگر معبود نہیں مانتے ہو، محبوب مانتے ہو تو ان محمدًا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، یہی دلیل تھی۔ میرے نبی نے یہی دلیل دی، قرآن نے یہی دلیل دی۔ جس پہ موت آ جائے وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ میرے نبی کی نبوت کا پہلا دن مشن یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کی نبوت کا آخری دن انتقال سے پہلے پھر میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ ان للموت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔